فلسطین دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں 4000 سال سے انسانی تہذیب پلتی پھولتی رہی ہے۔ کنانیوں کے بازاروں سے لے کر صلیبی جنگوں تک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات سے لے کر آج کی جدوجہد تک فلسطین نے ہر دور میں اپنی شناخت کو محفوظ رکھا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خطے میں ہمیشہ خون کی ہولی کھیل کر ہی حکومتیں بنائی اور گرائی گئی ہیں۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم اور بعد میں رومن امپائر نے فلسطین کو اپنے زیر تسلط رکھا، لیکن فلسطین کی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تب آیا جب 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ مقدس سرزمین اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ 1099 میں فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں آیا، جسے 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 1517 میں خلافت عثمانیہ نے اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، جس کے بعد اگلی 4 صدیوں تک فلسطین اسی خلافت کا حصہ رہا۔ پھر آئی پہلی جنگ عظیم، جس نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور فلسطین برطانوی تسلط میں آ گیا۔ 1948 میں فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کے قیام نے اس سرزمین کو تنازعات کی آگ میں دھکیل۔ 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جس میں عربوں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیل نے ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ دور ہے جب عربوں نے مسلم امہ میں اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اخوان المسلمین نام سے ایک تنظیم بنائی۔ اسی تنظیم سے متاثر ہو کر 1987 میں حماس کا قیام عمل میں آیا۔ اگر آپ اخوان المسلمین کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسے میں نے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی بایوگرافی میں تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ 2007 میں حماس کے غزہ میں حکومت سنبھالنے کے بعد اس کا اثر و رسوخ بڑھا اور ایران سے اس کی فوجی اور مالی حمایت نے اسے خطے کی جغرافیائی سیاست کا اہم حصہ بنا دیا۔ جون 2025 میں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل اب کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تل ابیب کے آسمانوں پر میزائل دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، جبکہ تہران کی سڑکوں پر تباہی کے مناظر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ تنازع صرف ان دو ممالک کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات غزہ، عرب دنیا اور عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ تنازع اچانک سے شروع نہیں ہوا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے جاری پراکسی وار، جو شام، لبنان اور غزہ میں لڑی جاتی رہی، اب براہ راست تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور بعد میں غزہ کی جنگ نے خطے میں کشیدگی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں جیسے حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کی جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا، ایک بڑے پیمانے پر فضائی حملہ جس نے ایران کے جوہری اور فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے ضروری تھا۔ To Israel's very survival, we struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. اسرائیلی فورسز نے تہران، نتانز اور اصفہان کے جوہری تنصیبات، میزائل فیکٹریز اور فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ اس حملے میں ایران کے اہم ملٹری کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹ ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں میجر جنرل محمد باقری، جو کہ ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف تھے، میجر جنرل حسین سلامی جو IRGC کے کمانڈر ان چیف تھے، اور میجر جنرل غلام علی رشید جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ تھے، شامل ہیں۔ سائنسدانوں میں سابق سربراہ ایٹمی انرجی آرگنائزیشن ڈاکٹر فریدون عباسی اور صدر اسلامی آزاد یونیورسٹی محمد مہدی ترانچی نمایاں ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 224 سے زائد افراد ہلاک اور 1200 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں 90% عام شہری تھے۔ آپریشن ٹرو پرومس کے تحت ایران نے 13 جون سے 16 جون تک تل ابیب، حیفا اور دیگر اسرائیلی شہروں پر 150 سے 200 بیلسٹک میزائل اور 100 سے زائد ڈرونز داغے۔
ان حملوں میں کم از کم 24 اسرائیلی شہری ہلاک اور 380 سے زائد زخمی ہوئے۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو معمولی نقصان پہنچا، جبکہ حائفہ کی تیل ریفائنری اور ملٹری انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو شدید نقصان پہنچا۔ 16 جون کی شام کو اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جب ایک خبروں کی نشریات براہ راست جاری تھی۔ اس حملے سے اسٹوڈیو تباہ ہو گیا اور نشریات اچانک بند ہو گئی۔ ایران کے اقوام متحدہ کے سفیر عامر سعید عرفانی نے اسے پریس کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ 17 جون کو ایران نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنا سب سے بڑا اور تباہ کن حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان علی محمد نائینی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کے حالیہ حملوں کا مناسب اور فیصلہ کن جواب ہوگا۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں جاری رہی، جبکہ شہریوں کو میٹرو اسٹیشنز، مساجد اور اسکولوں میں پناہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے پناہ گاہوں کے قریب رہیں اور عوامی اجتماعات سے گریز کریں۔ تل ابیب، یروشلم اور حائفہ میں ایئر رائٹ سائرن مسلسل بجتے رہے اور اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ان کے حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو بہت طویل عرصے کے لیے پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن انہوں نے مزید اہداف کو نشانہ بنانے کا عندیہ بھی دیا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکومت بہت کمزور ہے اور اس تنازع سے ایران میں رجیم کی تبدیلی بھی ممکن ہے۔ عرب دنیا میں اس تنازع نے مزید تقسیم کو جنم دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، لیکن اس کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی سفارتی قربت نے فلسطینیوں میں غم و غصے کو بڑھاوا دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا، جبکہ یمن کے حوثیوں نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر مزید میزائل داغے۔ اردن نے اپنی فضائی حدود کو کسی بھی فریق کے لیے جنگی میدان بننے سے روکنے کا اعلان بھی کر دیا۔ 16 جون کی رات اسرائیل نے تہران کے ایک اہم گیس ڈپو اور توانائی کے ڈھانچوں پر حملے کیے، جس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں تقریباً 7% اضافہ ہوا۔ تہران کے تاریخی گرینڈ بازار میں دکانیں بند ہو گئی اور شہریوں کو پانی اور بجلی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اسرائیل میں حائفہ کی تیل ریفائنری کو نقصان پہنچنے سے توانائی کا بحران بڑھ گیا اور عالمی پروازوں کی منسوخی اور مشرق وسطیٰ سے تیل کی ترسیل میں تعطل نے عالمی معیشت کو مزید دباؤ میں ڈالا۔ آخری 2 دنوں کے واقعات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تصادم نہ صرف فوجی طاقت کا مقابلہ ہے، بلکہ خطے کی جغرافیائی سیاست، عالمی معیشت اور انسانی حقوق کی جنگ بھی ہے۔ غزہ کے لوگ جو پہلے ہی جنگ کی تباہکاریوں سے دوچار ہیں، اس تنازع کے مرکز میں ہیں۔ فلسطینی عوام کی آواز آج بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ Breastfeed her flaccid child as it dies, and her breasts are empty because she's been starved. For the love of humanity and for the love of Islam, please don't do this. Allow us to march together. کیا عالمی برادری اس بحران کو روک سکے گی؟ کیا غزہ کے لوگوں کو انصاف ملے گا؟ یا دنیا اسی طرح ان غریب عوام کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ اپنے جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔